الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لے آتے واتقوا اور وہ ڈر جاتے اللہ تعالیٰ سے لکفرنا عنہم سیئاتہم البتہ ہم مٹا دیتے ان سے ان کی برائیاں ولا ادخلناہم جنات النعیم اور البتہ ہم داخل کرتے ان کو جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈر جاتے پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے اور یہود کا خاص طور پر اور جو ان کا طور طریقہ تھا جو ان کے غلط اعمال تھے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو یہود کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے یہود و نصارہ سے دوستی نہیں بنانی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی اہل کتاب کے ساتھ کوئی ایسے بلا وجہ کی مخالفت نہیں ہے مخالفت برائے مخالفت اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے اور ڈر جاتے اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ پر ایمان لانا نبی کریم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا تمام کتابوں پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ایمان میں یہ سب چیزیں شامل ہیں ایمان سے مراد صرف یہاں اگر اہل کتاب میں یہود مراد ہوں تو حضرت موسیٰ نہیں ہے صرف کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آتے اور اگر یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہوں تو حضرت عیسیٰ مراد نہیں ہے صرف اگر اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر عیسائی ہیں تو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آتے یا انجیل پر ایمان لے آتے اگر یہود ہیں تو وہ حضرت موسیٰ پر یا تورات پر ایمان لے آتے صرف یہ مراد نہیں ہے بلکہ ایمان سے مراد جس دور میں اہل کتاب سے یا جو مطالبہ تھا اگر حضرت موسیٰ کے دور میں اہل کتاب تھے تو اہل کتاب اس وقت مطالبہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا یہ جو ان کے بعد نبی آتے تھے اور تورات پر ایمان لانے کا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اب مطالبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا تھا اور انجیل پر ایمان لانے کا تھا اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کا ہے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ قرآن پر بھی ایمان لانے کا مطالبہ ہے پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہود کے ہم تو ایمان لاتے ہیں یا کوئی شخص یہاں سے یہ مراد لے کہ بھئی اگر اہل کتاب بھی اپنے دین پر ایمان لے آئیں جیسے بعض لوگوں نے ایک مسئلہ نکالا ہوا ہے وحدت ادیان کا کہتے ہیں دیکھو جی قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے اگر یہود اگر ایمان لے آتے تورات پر حضرت موسیٰ پر اگر عیسائی حضرت عیسیٰ پر اور انجیل پر ایمان لے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے عیسائی بھی آج کے عیسائی بھی تو وہ بھی کافی ہے اور وہ قرآن کی یہ آیت
اس قسم کی آیت پیش کرتے ہیں، یا وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ لوگ اور بے دین جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے بعض لوگ، ہمارے مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ بڑی دانشوری دکھاتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ سمجھ آئی ہے قرآن سے جو ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی، تو وہ قرآن سے ایسی بعض چیزیں نکالتے ہیں جو آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے مفسرین نے، علماء نے، کسی نے بیان نہیں کی۔ اس آیت میں بھی جہاں ہے کہ اگر ایمان والے یہودی، عیسائی، صابی جو بھی ایمان لائے اللہ اور آخرت پر، وہاں بھی اللہ پر ایمان لانے میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد صرف اللہ پر ایمان لانا نہیں ہوتا، اللہ پر ایمان لانا یہ ایمان مجمل ہے، تو اس کی تفصیل میں جائے اس میں ہر چیز پر ایمان آ جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، دین کی تعلیمات کی بڑی تفصیل آپ نے بیان کر دی ہے، بہت تفصیل اتر چکی ہے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، آپ مجھے کوئی ایسا مختصر سا عمل بتائیے کہ میں اس کو اپنا حرز جاں بنا لوں، میں بس شدت کے ساتھ اس پر عمل کروں، بہت زیادہ تفصیلات مجھے نہ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، علیکم السلام، تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر تو اس پر ڈٹ جا۔ تو آمنت باللہ ثم استقم، اب اللہ پر ایمان اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ یہ صرف اللہ پر ایمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ منہ سے کہہ دے کہ میں نے اللہ کو رب مان لیا، بس اب نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ جہاد کی ضرورت ہے، نہ امر بالمعروف کی ضرورت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی دین کے کسی حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی حج کی ضرورت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آمنت باللہ میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لے آتے، اگر حضرت موسیٰ کے دور کے اہل کتاب ہیں، اگر وہ بھی ایمان لے آتے، اس دور میں ایمان سے مراد حضرت موسیٰ اور جو ان کے بعد نبی آئے تھے ان پر ایمان لانا اور تورات پر ایمان لانا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں اہل کتاب کا ایمان لانے سے مراد حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا، انجیل پر ایمان لانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اہل کتاب یا آج کے دور کے اہل کتاب، آج تک قیامت تک جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، آج بھی اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، اب آج اہل کتاب سے کس ایمان کا مطالبہ ہے؟ یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لائیں، پچھلی تمام کتابوں پر بھی ایمان لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں، پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان لائیں، اور قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں ایمان تفصیلی لانا ہوگا۔ پچھلے انبیاء اور پچھلی کتابوں پر ایمان مجمل ہوگا، کیونکہ ان کی زیادہ تفصیلات سند کے ساتھ ہم تک منتقل نہیں ہو سکی۔ اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لے آتے، تو یہاں ایمان سے مراد ایمان مجمل ہے، تفصیل میں جائیں تو اس میں ہر چیز آ جاتی۔ واتقوا، وہ ڈر جاتے، ڈرنے سے مراد تقوی، تقوی سے مراد دین کے تمام احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا، کون سا کس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، کس سے اللہ نے روکا ہے اسے بچا جائے، تو یہ تقوی ہے۔ تو اگر اہل کتاب ایمان کا مظاہرہ کرتے اور اہل کتاب اگر تقوی اختیار کرتے، اللہ کے اوامر و نواہی پر کما حقو عمل کرتے، وعلیکم السلام، ہر دور میں جس دور کے اہل کتاب ہیں، لکفرنا عنہم سیئاتہم، البتہ ہم مٹا دیتے ان سے ان کی برائیاں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی اہل کتاب سے کوئی ایسی مخاصمت نہیں ہے کہ اہل کتاب اب جو مرضی کر لیں، وعلیکم السلام، تو اہل کتاب کو معافی نہیں مل سکتی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اہل کتاب پر اللہ کا غضب ہوا، ٹھیک ہے، اہل کتاب نے اللہ کو بہت زیادہ ناراض کیا، نبیوں تک کو شہید کیا، اگر پھر بھی اہل کتاب ایمان لے آئیں، پھر بھی اہل کتاب اللہ کا تقوی اختیار کریں، تو اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دیں۔ ایمان تو یہ ہر چیز، ہر سابقہ گناہ کو
ختم کر دیتا ہے۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے یا ایمان لے آئیں واتقوا و تقوی اختیار کریں، لکفرنا عنہم سیئاتہم، البتہ ہم مٹا دیتے ان سے ان کی برائیاں، ولا ادخلناہم جنات النعیم، اور البتہ ہم داخل کر دیتے انہیں نعمتوں والی جنت میں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا کوئی اہل کتاب سے کوئی ایسی مخالفت تو ہے ہی نہیں کہ اہل کتاب کو اب معاف کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو اہل کتاب کا رویہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم دوبارہ اپنی پرانی روش پر برقرار رہو گے تو ہم بھی تم سے وہی معاملہ کریں گے جو پہلے ہم تمہیں سزائیں دیتے رہے، تو وہی سزائیں تمہیں دوبارہ دیتے رہیں گے، اور اگر تم بدل جاؤ تو ٹھیک ہے، تو ہم بھی تمہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر بے شک وہ قائم کر لیتے تورات اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ اگر اہل کتاب تورات و انجیل کو قائم کر لیتے اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اگر اس سے اہل کتاب پرانے مراد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے، تو تب تو تورات و انجیل ہی ان پر ہی ایمان لانا مطلوب تھا۔ پھر وما انزل الیہم من ربہم سے مراد تورات و انجیل کے علاوہ جو اللہ کے احکامات، جو اللہ کی کتابیں اتری، پرانی کتابیں، مثلا زبور ہو گئی، مثلا جو ہے وہ صحف ابراہیم ہو گئے، اور پھر صرف کتاب میں اللہ کے احکامات نہیں اترتے، اللہ کے احکامات تو انبیاء کرام علیہم السلام پر کتاب کے علاوہ بھی اترتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی لے لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کب نازل ہوئی ہے؟ جی بنی اسرائیل تو غرق ہوئے ہی نہیں، یعنی فرعون اور فرعون کی آل کے غرق ہونے کے بعد، بالکل ٹھیک۔ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اس کے بعد کہ ہم نے پرانی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس سے مراد یعنی فرعون اور فرعون کی آل ہے قبطی، ان کو غرق کرنے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملی ہے، تو فرعون کے ساتھ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سارا مکالمہ تھا وہ کس وحی کے بیس پر تھا؟ اللہ نے تو حضرت موسیٰ پر پہلے بھی وحی کی تھی، نبی تو حضرت موسیٰ پہلے بھی تھے، فرعون کے دور میں نبی تھے، اور فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزے پیش کیے تھے، جو عصائے موسیٰ ید بیضا، اور پھر جادوگروں کے ساتھ، اور لمبا عرصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ رہا، وہ کس وحی کی روشنی میں تھا؟ تو وہ بھی وحی تھی نا۔ تو اگر اہل کتاب قائم کر لیتے تورات انجیل کو اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، کتابوں کے علاوہ بھی وحی اترتی ہے، وحی صرف وحی جلی نہیں ہوتی، صرف کتابی وحی نہیں ہوتی، وحی سنت کی صورت میں بھی، حکمت کی صورت میں بھی، وحی خفی بھی ہوتی ہے، یا اس سے مراد پچھلی کتابیں ہیں، کیونکہ جس طرح ہمارے لیے پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو حضرت موسیٰ کے دور میں، تو عیسیٰ کے دور میں بھی پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری تھا۔ دین اسلام تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ اور اگر اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یا آج کے دور کے اہل کتاب ہیں بعد کے، تو تب کیا مراد ہے؟ تب پھر کیا مراد لیں گے؟ کیا آج کے دور بھی تورات و انجیل کو قائم کر کے ان کی جان بخشی ہو سکتی ہے؟ نہیں، تب کیا مراد ہوگی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر بے شک وہ اقاموا التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل کو قائم کر لیتے، کما حقوہ وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اترا، یعنی قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی تعلیمات بھی شامل ہیں اس میں، اور دیگر کتابیں بھی شامل ہیں۔ صرف تورات و انجیل تو اللہ کی طرف سے نہیں اتری نا۔ اگر یہ بعد کے دور کے اہل کتاب مراد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، قرآن اترنے کے بعد، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا، تو وما انزل الیہم من ربہم میں قرآن بھی آ جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی آ جائیں گی، اور پچھلی کتابیں بھی آ جائیں گی۔ اور یہاں تورات و انجیل سے مراد کیا ہوگا؟ یہاں تورات و انجیل سے مراد تورات و انجیل کے وہ احکامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات کے بارے میں، قرآن کریم کی صفات کے بارے میں جو تورات و انجیل کے احکامات ہیں۔ تورات و انجیل میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی، تورات و انجیل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفات بیان فرمائی،
تورات و انجیل میں اللہ نے قرآن کریم کی صفات بیان فرمائی، تو بہت زیادہ صفات قرآن کریم میں موجود، تورات و انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بہترین صفات بیان کرتے ہیں کہ کافروں پر سخت ہیں، مومنوں پر نرم ہیں، اور وہ رکوع سجدے کرتے ہیں، اور ان کے چہروں پر جو ہے وہ سجدوں کے اثرات سے مراد ضروری نہیں کہ محراب کی صورت میں ہو، یعنی نورانی چہرہ اور چہروں پر نور اور چہروں پر جو ہے وہ سعادت مندی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، صحابہ کی یہ مثال تورات میں موجود ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں صحابہ کی کیا مثال ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ، ایک کھیتی جو پہلے کمزور تھی پھر وہ مضبوط ہوتی گئی، پھر اتنی مضبوط ہو گئی کہ کافروں کو اس کو دیکھ دیکھ کر غصہ آتا ہے، اتنے مضبوط ہو گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کی مثال انجیل میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی مثال۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اور بعد والے اگر یہود و نصارہ اہل کتاب مراد ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ یہود و نصارہ بھی اپنی کتاب تورات و انجیل کو، اپنی کتابوں کو کما حقہ قائم کر لیں، اس کی تمام تعلیمات کو، یہ نہیں مرضی کی تعلیمات، اس کی تعلیمات میں آج بھی قرآن کی حقانیت وہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ مشرکین سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا وہ نشانی کافی نہیں ہے کہ جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہے، یعنی قرآن کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس قرآن کو یا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے قرآن کی بات ہے، اس قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اس قرآن کا علم تو بنی اسرائیل کے علماء کو ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں قرآن کا تذکرہ اور قرآن کی صفات موجود ہیں۔ تو یہ موضوع بہت لمبا ہے، تو تورات و انجیل کو قائم کرنے سے مراد تورات و انجیل کو پورے طریقے سے قائم کرنا، اگر بعد کے دور کے یہود و نصارہ مراد ہے۔ وما انزل الیہم من ربہم میں پھر قرآن بھی آ جائے گا، احادیث مبارکہ بھی آ جائیں گی، دیگر کتابیں بھی آ جائیں گی۔ تو اگر صحیح طریقے سے یہود و نصارہ تورات و انجیل کو قائم کر لیں، اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ قائم کر لیں، تو یہود و نصارہ پر بھی اللہ کی رحمتیں دوبارہ نچھاور ہونا شروع ہو جائیں گی، دوبارہ وہ اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، البتہ وہ اپنے اوپر سے کھائیں گے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، اپنے اوپر سے کھائیں گے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ کہا جاتا ہے یہ محاورہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو وافر رزق دیں گے۔ اور یہ وافر رزق کب ملتا ہے؟ یہ وافر رزق ایمان لانے سے اور تقوی اختیار کرنے سے ملتا ہے۔ اور یہ وافر رزق کب ملتا ہے؟ قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں یہ اپنی کتاب پر کما حقہ عمل کرنے سے وافر رزق ملتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں من فوقہم ومن تحت ارجلہم ایک محاورہ ہے، اوپر نیچے سے کھاتے یعنی بہت زیادہ پھر ہم ان کو رزق دیتے، لاسقیناہم ماء غدقا، وافر پانی ہم ان کو دیتے اور وافر رزق ہم ان پر نازل کرتے۔ یہ ایسی ہی آیت ہے جیسے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، البتہ ہم کھول دیں ان پر آسمان کی برکتیں بھی اور زمین کی برکتیں بھی۔ تو یہ اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے کھانے سے مراد بہت زیادہ رزق ہو جائے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ رزق کی فراوانی کی اصل بنیاد یا بڑی بنیاد وہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہے۔ باقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی قوم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرے تو اس کو سارا رزق دنیا میں ہی مل جائے۔ دنیا میں اگر ملتا ہے تو وہ دنیا میں بہت تھوڑا ملتا ہے، کیونکہ اصل دارالجزا دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں ملتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی رزق ملتا ہے، لیکن
دنیا کا رزق بہت تھوڑا ہوتا ہے، اصل رزق کا وعدہ اللہ نے آخرت میں کر رکھا ہے۔ دنیا میں 7 آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، دنیا دار الجزا نہیں ہے مکمل طور پہ۔ دنیا میں آپ کہیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد ان سے زیادہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن آپ دیکھیے اس دور میں بھی اللہ کا انعام بھی بڑھتا رہا اور آزمائشیں بھی رہیں، جنگ احد کی صورت میں، دیگر آزمائشیں، اگرچہ اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہوئے اور اللہ کے انعامات بڑھتے رہے بعد میں بھی، لیکن آزمائشیں بھی آتی رہیں۔ تو دنیا میں بھی قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ من فوقہم ومن تحت ارجلہم محاورہ ہے، وافر رزق مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں اپنے اوپر سے رزق سے مراد آسمان سے رزق، اور ومن تحت ارجلہم اپنے پاؤں کے نیچے سے رزق سے مراد زمین سے رزق۔ آسمان سے رزق پانی، بارش، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بلکہ یہ رزق کی اصل بنیاد بارشیں، پانی۔ اور آج سائنسدان کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے، اور اگلی جو جنگ ہونی ہے وہ پانی پر ہی ہونی ہے، پہلے پیٹرول پر اور پتہ نہیں کس کس پر۔ تو پانی جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی برستا ہے تو پانی کے ساتھ پھر فصلیں اور پھر پینے کا پانی اور پھر اور چیزیں۔ اس کے علاوہ جو اللہ کی طرف سے خیر و برکات اترتی ہیں، اللہ رب العالمین تو بلندی پر ہیں، عرش پر مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، تو اللہ تعالیٰ برکات نازل کرتے ہیں، خیر و برکات، نعمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ ومن تحت ارجلہم اپنے پاؤں کے نیچے سے مجھ سے مراد یعنی زمین سے زراعت، زمین سے فصلیں اور زمین سے پھل اور باغات، اور من تحت ارجلہم میں پھر تمام معدنیات، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے معدنیات میں، خزانے زمین کے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جماعت معتدل بھی ہے، یعنی پیچھے اہل کتاب کی بری صفات کا ذکر ہوا کافی تفصیل کے ساتھ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اہل کتاب ٹھیک ہو جائیں، اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پچھلے اہل کتاب گزرے ہیں، ٹھیک ہے ان کی یہ بری صفات جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تفصیل کے ساتھ، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے۔ ان اہل کتاب میں معتدل لوگ بھی تھے، ان اہل کتاب میں اچھے لوگ بھی تھے جو حق پر ثابت قدم تھے۔ وہ تھوڑے لوگ ہوں اگرچہ، اللہ کے نزدیک تھوڑے یا زیادہ کی اہمیت نہیں، اللہ کے نزدیک اہمیت ہے کہ وہ چاہے کچھ لوگ ہی ہوں، لیکن اگر وہ حق پر قائم تھے تو اصل تو اللہ کے نزدیک اصل تو اہمیت ہی انہی لوگوں کی تھی، باقی تو وہ لاکھوں ہوں کروڑوں ہوں، وہ تو خس و خاشاک کی طرح ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے ہاں؟ وہ چند ہی ہوں انگلیوں پر گنے جانے والے، اگر وہ اچھے تھے اور وہ اپنے نبیوں کی تعلیمات پر، تورات و انجیل پر کما حقہ عمل کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان کو پوری ایک امت قرار دی ہے۔ اور یہ ہم قرآن کریم میں کئی دفعہ ہم نے یہ انداز پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تورات و انجیل کا اور یہود و نصارہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی اللہ خباستوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں تھے، ان میں اچھے لوگ بھی تھے، اگرچہ بہت تھوڑے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ لے لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود کے 3 قبائل تھے، اور تینوں قبائل ہی وہ کفر و شرک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی انتہا پر، لیکن آپ دیکھیے کہ ان میں مسلمان ہونے والے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام، کئی یہودی مسلمان ہو گئے، اگرچہ وہ انگلیوں پر گنے جانے والے 7-8 لوگ تھے، کئی عیسائی مسلمان ہوئے، بہت تھوڑے لوگ تھے، تو سلمان فارسی اور ان جیسے لوگ بہت تھوڑے لوگ تھے، لیکن اللہ کے نزدیک تو اہمیت انہیں تھوڑے لوگوں کی ہے۔ اگر ایک بندہ نیک ہو اور باقی بندے گناہ گار ہوں، کافر ہوں، فاسق ہوں، تو گناہ گاروں کی اور کافر اور فاسق لوگوں کی پوری دنیا بھر جائے اور ایک بندہ نیک ہو، وہ ایک بندہ اگر اللہ کے ہاں جو معاملہ ہے اگر پلڑے میں رکھا جائے تو ایک بندہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک بندہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والا
اس کی اہمیت ہو جاتی ہے باقی فاسق و فاجر لوگوں کی، کافر لوگوں کی پوری دنیا بھری ہو تو اللہ کو پوری دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن تمام انسانیت کے وزن سے، پہلے آپ کا وزن شاید پتہ نہیں، اب پوری حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے، 100 کے ساتھ کیا گیا، پھر 1000 کے ساتھ، پھر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ، پھر پوری دنیا کے ساتھ، تو آپ کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی موجود ہے کہ حضرت عمر کا فرمان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان کا اگر باقی لوگوں کے ایمان سے مقابلہ کیا جائے تو تمام لوگوں کا ایمان ایک طرف رہ جائے گا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک طرف، وہ اتنا وزنی ہے۔ اسی طرح وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، تو 2 لوگ گزرے آپ کے سامنے، مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، تو ایک شخص بڑا پھوں پھاں کے ساتھ اور بڑے کر و فر کے ساتھ گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام انہوں نے بتایا جو بھی ظاہری طور پر انہوں نے دیکھا کہ جی یہ مالدار شخص ہے، اس کی معاشرے کے اندر عزت ہے، بڑے کر و فر کے ساتھ یہ گزرا ہے، تو کہا کہ اگر یہ سفارش کرے لوگ اس کی سفارش قبول کریں گے، اگر یہ رشتہ بھیجے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کرنی تھی، سمجھانا تھا، آپ خاموش ہو گئے۔ ایک اور شخص گزرا تو اس کی کیفیت وہ نہیں تھی جو پہلے شخص کی تھی، بڑا مفلوق الحال اور بہت اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے، بہت اچھا لباس اور جوتے وغیرہ بھی نہیں ہیں۔ تو جب وہ گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر یہ سفارش کرے لوگ اس کی سفارش قبول نہ کریں، اگر یہ رشتہ بھیجے لوگ غصہ کریں کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی ہمارے ہاں رشتہ بھیجنے کی، یعنی اس کی لوگوں کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلے جیسے لوگوں سے پوری دنیا بھر جائے تو دوسرا شخص جو ہے یہ ان پر زیادہ وزنی ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو اصل اہمیت وہ ان لوگوں کی ہے جو اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے ہاں تو ان لوگوں کا مقام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ درخت پہ چڑھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی پنڈلیاں دیکھ کر ہنسنے لگے، بہت پتلی ان کی پنڈلیاں تھیں، بڑے کمزور تھے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو، ان کی پنڈلیاں دیکھ کر ہنس رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نزدیک جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو یعنی بندے کی ظاہری شکل و صورت کی اور رنگ کی اور مال کی تو اہمیت نہیں، اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں، اللہ تو ایمان کو دیکھتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف ظاہری چیزوں کو دیکھنا ہو تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، فرشتے ہی بہت زیادہ عبادت کرنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن دیکھیے فرشتوں کو اور انسان کا فرق کیا ہے کہ فرشتے وہ اللہ کی عبادت کرنے پر مجبور ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اللہ چاہتے تھے ایسے لوگ ہوں، فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ انسان تو خون بہا آئے گا، اگر تسبیح کی بات ہے تسبیح تو ہم بھی بہت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مفسرین کہتے ہیں مراد یہ تھی کہ تم اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تم تو اللہ کی عبادت کرنے پر مجبور ہو، تم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھیجنا ہے، ان میں ایسے لوگ ہوں جن کے پاس گناہ کرنے کا اختیار بھی ہو، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کریں، پھر بھی وہ گناہ سے بچیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے انہوں نے لیکن ان کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کو دیکھا نہیں ہے لیکن ان پر ایمان ہے، جنت جہنم کو دیکھا نہیں ہے لیکن ان پر ایمان ہے۔ تو اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا بنائی ہے، چاہے یہ لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، بہت تھوڑے، 1000 میں سے ایک، بہت تھوڑے ہوں گے، لیکن انہی تھوڑے لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ میں اچھے لوگ بھی تھے، سارے ہی برے لوگ نہیں تھے، برے لوگ بہت زیادہ تھے، اچھے لوگ بہت تھوڑے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن میں جب بھی ذکر ہوگا یہود و نصارہ کا، برے لوگوں کا ساتھ اچھے لوگوں کا ذکر ضرور ہوگا۔ پیچھے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا، ہم نے پڑھا یہود پر اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکینی اور اللہ کا بہت غصہ ان پر۔
تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا تھا لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. وہم یسجدون، سجدے کرتے ہیں. وہ تھوڑے لوگ ہوں، چاہے چند لوگ ہوں، انگلیوں پر گنے جانے والے، وہ پورے اہل کتاب کے اوپر وہ حاوی ہیں. تو فرمایا منہم امۃ مقتصدہ. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، پہلی بات تو یہ کفار بہت زیادہ ہیں، پھر جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی ایمان کی کیفیت بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ دنیا قائم ہے، یہ دنیا قائم دائم اصل میں ان چند سر پھرے لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، اور وہ اللہ کے احکامات پر جو ہیں وہ صحیح طریقے سے عمل پیرا ہیں، چاہے وہ تھوڑے لوگ ہیں. جب تک ایسے لوگ دنیا میں موجود رہیں گے تب تک دنیا قائم دائم، اور جب ایسے لوگ ختم ہو جائیں گے، جب خس و خشاک اور فاسق و فاجر لوگ رہ جائیں گے، تو پھر دنیا کو بھی باقی رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو چند لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت رہتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر کسی قوم میں استغفار کرنے والے موجود ہوں، اس قوم میں اللہ کا عذاب نہیں آتا. ایک قوم میں اللہ کا نبی ہو، اللہ کا نبی اکیلا، پوری قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. جب نبی موجود ہو، عذاب آنا تو نبی کو پہلے اللہ نکال دیتے ہیں. صرف نبی کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب نہیں آتا. اور نبی نہ ہو، استغفار کرنے والے ہوں، پھر بھی قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تو بہرحال منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایسی جماعت بھی ہے جو درمیانے ہیں، جو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہیں، ثابت قدم ہے. فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جماعت ہے جو مقتصد ہے، جو معتدل ہے، جو حق پر قائم رہنے والی ہے. بیٹا ذرا بند کر دو دروازہ. وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور زیادہ ان میں سے برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یہ اہل کتاب کے زیادہ لوگ برے ہیں، لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہیں، انگلیوں پر گنے جانے والے ہیں، لیکن اصل تو نخبہ وہی ہیں. اصل ذکر تو انہی کا ہی ہے، باقی لوگ تو ان کا ذکر کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ کے پیغام کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا فرض منصبی بتا رہے ہیں کہ آپ کا فرائض منصبی میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پر جو کچھ اللہ کی طرف سے اترے آپ نے وہ آگے پہنچانا ہے. اس میں سے ایک آیت بھی اور ایک لفظ بھی آپ نے ایسا نہ ہو کہ آپ تک اللہ کی طرف سے وحی ہوا ہو اور آپ نے آگے نہ پہنچایا ہو. ایک ایک حکم اللہ کا آپ نے آگے پہنچانا ہے، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، جو اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی، جو اللہ نے آپ کو میسج دیا تھا، جو اللہ نے آپ پر رسالت اتاری، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، تو اس رسالت کی ذمہ داری پھر آپ نے پوری نہیں کی اگر آپ نے اللہ کے پیغام کو آگے نہ پہنچایا. تو یہ اللہ تعالیٰ شرط کے انداز میں بات کر رہے ہیں. تو اس سے مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہر حکم کو بدرجہ اتم آگے پہنچا دیا ہے، ایک آیت کو بھی اور ایک حکم کو بھی باقی نہیں رکھا گیا. یہ مراد ہے. اس شرط سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی امکان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نہ پہنچایا ہو، بلکہ یہ زور دینا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حکم کو پہنچا دیا ہے. یہ گویا کہ اس آیت کا مفاد ہے. اس آیت کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک ایک حکم کو آگے پہنچا دیا. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اور دیگر کئی مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گواہ بناتے اور صحابہ کرام سے پوچھتے کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ کرام گواہی دیتے کہ جی آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے ارشاد فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا پہنچا دیا ہے. تو آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ جو کچھ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوا ہے میں من وعن و آگے پہنچا دوں.
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے، صحیح مسلم کے اندر ان کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بعض چیزیں امت تک نہیں پہنچائیں، تو اگر کسی شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں رکھ لیں اپنے پاس آگے نہیں پہنچائیں، یا کوئی شخص یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں خاص بعض اہل بیت کو بتا دیں اور باقی لوگوں کو نہیں بتائیں، کوئی ایسا کوئی تصور رکھے تو فقط اعظم علی اللہ الفریہ، تو ایسے شخص نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، یہ اللہ پر افتراء ہو جاتا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ایسی شخصیت کو اپنا رسول بنا دیا جس رسول نے اللہ کا پیغام آگے پہنچایا ہی نہیں، یہ اللہ پر الزام بن جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام بن جاتا ہے۔ اس الزام کے بعد پھر ایمان تو رہتا نہیں ہے، پھر ایمان کیا ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر ہی الزام آ جائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے، 3 باتیں انہوں نے فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، یعنی دنیا میں اپنی آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے، فقط اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی 1-2 آیتیں پیش کی، پھر وہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے، غیب جانتے تھے، اس نے بھی اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، پھر وہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات دین کی، کوئی وحی کی بات جو اللہ نے آپ تک وحی کی تھی آپ نے امت تک نہیں پہنچائی، آپ نے چھپا لی ہے، ایک بات بھی کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے آپ نے چھپا لی ہے تو فقط اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹ ہے، نبی پر تو جھوٹ ہے ہی، یہ اس سے پہلے اللہ پر جھوٹ ہے، یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپانی ہوتی تو آپ حضرت زینب والی بات چھپا لیتے، آپ وہ حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ کا جو واقعہ جو قرآن میں ذکر ہے، آپ کو اصل میں وحی سے پتہ لگ گیا تھا کہ حضرت زید کی اور حضرت زینب کی طلاق ہو جائے گی اور حضرت زینب کی آپ سے شادی ہو جائے گی، آپ کو اس بات کا پتہ لگ گیا تھا، ابھی حضرت زینب حضرت زید کے نکاح میں تھیں، حضرت زینب آپ کی رشتہ دار تھیں، حضرت زید آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور آپ نے تو یہ جو بت ہیں برادری کے اور یہ جو ذات پات، آپ نے تو اس کو توڑا، اپنی پھوپھی ذات بہن کی شادی آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام سے، عرب علاقے میں ایک غلام کو آزاد بھی کر دیا جائے تو وہ آزاد ہونے کے بعد بھی وہ اصل سٹیٹس اس کا برقرار نہیں ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا اس کو، اور اپنے رشتہ دار خاتون کی شادی حضرت زید سے کروائی، آپ کو اللہ کی طرف سے پتہ لگ گیا کہ یہ شادی برقرار نہیں رہے گی، اور حضرت زینب کی شادی آپ سے ہوگی، ابھی طلاق نہیں ہوئی تھی، آپ حضرت زید کو سمجھاتے کہ طلاق نہ دینا، معاملہ حل کرنے کی کوشش کرو، تو آپ انہیں سمجھاتے، اور آپ کے دل میں تھوڑا یہ بھی تھا کہ یہ جب یہ طلاق ہوگی، آپ کو پتہ لگ گیا تھا وہی کے ذریعے طلاق ہوگی، جب طلاق ہوگی اور میری شادی حضرت زینب سے ہوگی تو لوگ کیا باتیں کریں گے، کیونکہ جاہلیت سے صحابہ کرام پہلے دور جاہلیت میں تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے، جاہلیت کے اندر یہ ایک بڑا عیب شمار ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اپنے ہی متبنہ بیٹے کی بیوی سے شادی کر لے، متبنہ بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح شمار ہوتا تھا، تو قرآن میں موجود ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور جس پر آپ نے بھی انعام کیا تھا، آپ نے اس کو آزاد کر کے اور آپ نے اس کے ساتھ بڑی نیکیاں کی تھیں، حضرت زید بن حارثہ، اللہ کا انعام تو ہے ہی، تو آپ نے بھی اس پر بڑا انعام کیا تھا، آپ اس سے کیا کہتے تھے، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، بیوی کے ساتھ معاملہ غلط نہ کرو، بیوی کے ساتھ برتاؤ صحیح رکھو، وتخفی فی نفسک، اور آپ اپنے دل میں وہ چھپاتے تھے، ما اللہ مبدیہ، جس کو اللہ نے ظاہر کر دینا تھا، وتخشی الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ احق ان تخشی، آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، اب یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر آپ نے کوئی آیت چھپانی ہوتی تو آپ یہ آیت چھپا لیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی نہیں چھپائی، مین وان آپ نے یہ آیت پیش کر دی، جیسے آپ پر اتری آپ نے پیش کر دی، اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ اب میری شادی ہوگی حضرت زینب بنت جہش سے، لوگ کیا باتیں کریں گے،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، آپ کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، تو آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ چاہتے تھے یہ معاملہ تھوڑا لیٹ ہو جائے، یہ جو بھی ہے بہرحال۔ تو یہ آیت بھی آپ نے عنوان پیش کر دی۔ تو اس آیت کریمہ کا مفاد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض، کوئی یہ امکان نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے امت کے سامنے کہ امت یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% دین کو آگے پہنچایا۔ جب یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، جو بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% دین کو آگے پہنچایا ہے، یہ اللہ پر بھی الزام ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام ہے، اور اس الزام کے بعد یہ تو ایمان اور کفر کی بات ہے۔ ایسے بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے جو بندہ یہ تصور کرنا شروع کر دے کہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین آگے پہنچایا بھی ہے کہ نہیں پہنچایا۔ اب اگر یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات آگے پہنچا دی ہے، تو پھر بتائیے کہ پھر بدعات کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ پھر یہ تصور کرنا کہ کوئی ایسی چیز تھی جو نیکی کی چیز تھی، وہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچا نہیں سکے، یہ بھی چیز نیکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا فرمان، آپ کی حدیث ہے، اے لوگوں، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، کوئی ایسی چیز قیامت تک جو تمہارے حق میں فائدہ مند ہوتی وہ میں تمہیں پہنچا چکا ہوں، کوئی ایسی چیز جو تمہارے حق میں نقصان دہ ہوتی قیامت تک میں تمہیں اس سے روک چکا ہوں، میں تمہیں اس سے ڈرا چکا ہوں۔ یعنی کوئی خیر کی بات جو قیامت تک خیر ہو سکتی تھی آپ نے امت تک پہنچا دی ہے، اور کوئی ایسی بات جو امت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی آپ نے امت کو اس سے ڈرا دیا ہے، اپنے طور پر نہیں، اللہ کے حکم کے طور پر۔ اللہ آپ کو خود تو غیب کا نہیں پتا تھا، اللہ کو تو غیب کا پتہ ہے۔ ہر خیر کی بات جو قیامت تک ہو سکتی تھی ہمارے دین میں آ چکی ہے، ہر شر کی بات جو قیامت تک شر ہو سکتا ہے ہمارے دین میں اسے روک دیا گیا ہے۔ پھر یہ تصور کرنا کہ نہیں کچھ چیزیں ابھی بھی باقی ہیں، ٹھیک ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھیں لیکن آج ان کی ضرورت ہے، شاید اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، صحابہ موجود تھے، اس دور میں ضرورت نہیں تھی، لیکن آج کچھ ایسے طریقے ہیں دل کو چالو کرنے کے، روحانیت کے، ذکر و اذکار کے، تصوف کے، کچھ ایسے چلے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں کاٹے جاتے تھے لیکن آج کاٹنے چاہیے، آج دل کی اصلاح ان سے ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سب کی سب چیزیں بدعات ہیں، اللہ معاف کرے۔ جو بھی لوگ بھی اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھیں اور آج اس کو اپنائے ہوئے ہیں نیکی کے طور پہ، خیر کے طور پر، تو ان سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ جو آپ لوگوں نے جن چیزوں کو اپنایا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش کیا کہ نہیں پیش کیا امت کو؟ اگر نبی اس میں کوئی خیر تھی، اس میں خیر ہے کہ نہیں؟ اگر خیر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت کے سامنے پیش کیا کہ نہیں کیا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں کیا تو اس میں خیر نہیں ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے تو وہ قرآن کی حدیث ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ یہ کل لے لیجئے، یہ تیجا، ساتواں، چہلم اور پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی رسمیں، عید میلاد النبی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ۔ جو بندہ کوئی نیا کام اختیار کرتا ہے اور اسے پھر اچھا بھی سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں خیانت کی ہے، یعنی وہ خیر کی بات تھی جو امت تک پہنچانی چاہیے تھی آپ کو، لیکن آپ امت تک پہنچا نہیں سکے، حالانکہ اللہ دین مکمل کر چکے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین پورا اتر چکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منوعاً آگے پہنچا دیا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچاتے تھے۔ شروع میں اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، جب یہ آیات اتری تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہرہ دار مقرر کرتے تھے اپنے لیے، اس کے بعد تو آپ نے اپنے لیے پہرہ دار مقرر کرنا چھوڑ دیے، آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے کافر قوم کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔